بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 میں موصل کی اتابیگ زندگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوبی نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد دین بہروز، جنہیں سلجوقیوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوج گورنر مقرر کیا گیا تھا، نے زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کیا، بہاؤ الدین ابن شداد مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بلبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ بہاؤ الدین بن شداد صلاح الدین کے معاصر سانح نگاروں میں سے ایک کے مطابق صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتا تھا اور فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرست اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ مصر کے سلطان عماد الدین کے مطابق نور الدین نے جون 1171 میں صلاح الدین کو خط لکھ کر مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ جب صلاح الدین نے 2 ماہ بعد شافعی فقیہ نجم الدین الخبوشانی کی مزید حوصلہ افزائی کے بعد مربوط کیا، جنہوں نے ملک میں شیعہ حکمرانی کی شدید مخالفت کی تھی، اس طرح بہت سے مصری امیر مارے گئے، لیکن العدید کو بتایا گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا یا ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا۔
بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے ساتھ خیانت کے خوف سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے کے بعد اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا کہ العدید کیا چاہتا تھا۔ 13 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا اور 5 دن بعد قاہرہ اور الفوسط میں عباسی خطبہ دیا گیا، جس میں المستدی کو خلیفہ مقرر دیا گیا۔ 25 ستمبر کو صلاح الدین قاہرہ سے روانہ ہوا تاکہ یروشلم کی سلطنت کے صحرائی قلعوں کیراک اور مونٹریال پر ایک مشترکہ حملے میں حصہ لے سکے۔ مونٹریال پہنچنے سے پہلے صلاح الدین قاہرہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان کی غیر موجودگی میں صلیبی رہنماؤں نے صلاح الدین پر اندر سے حملہ کرنے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مصر کے اندر غداروں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ خاص طور پر فاطمیوں نے اپنی ماضی کی عظمت کو بحال کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ اس کی وجہ سے نور الدین اکیلے چلے گئے۔ 1173 کے موسم گرما کے دوران آرمینیا کے سابق فاطمہ فوجی کے ایک دستے کے ساتھ ایک نوبیائی فوج کو مصری سرحد پر اطلاع دی گئی جو اسوان کے خلاف محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے امیر نے صلاح الدین کی مدد کی درخواست کی تھی اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ کے ماتحت کمک دی گئی تھی۔ نتیجتاً نوبیائی چلے گئے، لیکن 1173 میں واپس آئے اور انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس بار مصری افواج نے اسوان سے پیش قدمی کی اور نوبیان شہر ابراہیم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کو ایک تحفہ بھیجا جو ان کے دوست اور استاد تھے، 60,000 دینار حیرت انگیز تیار شدہ سامان، کچھ زیورات اور ایک ہاتھی۔ ان سامانوں کو دمشق لے جاتے ہوئے صلاح الدین نے صلیبی دیہی علاقوں کو تباہ کرنے کا موقع اٹھایا۔ اس نے صحرائی قلعوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ صلیبی علاقوں میں رہنے والے مسلمان بدوؤں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، جس کا مقصد فرینکوں کو گائیڈز سے محروم کرنا تھا۔ 31 جولائی 1173 کو صلاح الدین کے والد ایوب گھوڑے کی سواری کے حادثے میں زخمی ہو گئے اور بالآخر 9 اگست کو ان کی موت ہو گئی۔ اس دوران صلاح الدین نے توران شاہ کو یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اسے اور اس کی بندرگاہ عدن کو ایوبی خاندان کے علاقوں میں مختص کیا جا سکے۔